اگر کوئی مسئلہ پوچھے، اگر معلوم ہے فبیہا ونعمت جواب دے، اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے کہہ دے بعد میں آ جائیے آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کسی اور مفتی سے رجوع کرے، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو مستفتی سے کہے کہ آپ فلاں مفتی کے پاس جائیے اور ان سے مسئلہ پوچھیے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کا شان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کا شان اور آپ کا مقام یہ اونچا رہے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول افتاء شروط اور اصول افتاء میں سب سے زیادہ اہم باب آداب افتاء شروط ہے کہ مفتی کو جواب کس طرح دینا چاہیے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب ہے لا ادری، کہ اگر مفتی صاحب کو مسئلے کا صحیح علم نہ ہو تو کہے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اس میں اپنی توہین نہ سمجھے، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی اور مفتی سے پوچھیے، یا ایسا کر لے کہ اسے کہے کہ 2 دن بعد آ جائے، 3 دن بعد آ جائے، اس مسئلے کی پوری تحقیق کر لے، اس کے بعد مستفتی کو جواب دے۔ اس کہنے میں عار محسوس نہ کرے کہ میں جب کہوں گا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا مولوی ہے، یہ کیسا مفتی ہے جس کو مسئلے کا علم نہیں۔ ہم جب دارالافتاء میں ہوتے تھے، کوئی مسئلہ آ جاتا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم مستفتی سے کہتے کہ 1 مہینہ بعد آ جائیے، 1 مہینہ ایک مسئلے میں لگاتے۔ بعض دفعہ آسان سے آسان مسئلہ ہوتا لیکن اس میں بھی ضرور 1 دن یا 2 دن لگا دیتے۔ کیوں؟ مسئلے کی پوری تحقیق ہو، مسئلے کے تہ تک انسان پہنچ جائے، اس کے بعد مسئلے کا جواب دیا جائے۔ تو لا ادری نصف علم ہے کہ اگر مسئلے کا علم نہیں ہے تو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ سلف کے اس بارے میں کیا واقعات ہے، جو کہ مجتہدین تھے لیکن جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا، اگر وہ نہ جانتے تو فوراً کہتے لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم، کہ لا ادری نصف علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے اور یہ معلوم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں تمیز بین المعلوم والمجہول، کہ جن کو معلومات اور مجہولات کے درمیان تمیز ہو تو یہ بھی نصف علم ہے۔ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ مجھے معلوم ہے، یہ معلوم نہیں ہے، تو عالم ہی نہیں ہے، جاہل ہے۔ تو اس وجہ سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم، کہ لا ادری کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ اور حضرت اسرب رحمہ اللہ فرماتے تھے میں نے ابن حنبل رحمہ اللہ کو کثرت سے سنا، وہ فرماتے تھے لا ادری، مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ کتنے بڑے امام تھے؟ امام احمد بن حنبل، جو مذہب کے ایک بہت بڑے امام تھے، لیکن جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا کوئی، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو کہتے لا ادری، مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ سے 48 مسائل پوچھے گئے، 48 مسائل، 36 مسائل کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے یہ مسائل معلوم نہیں ہے۔ اگر آج ہم ہوتے کسی مجلس میں ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم ہر مسئلے کا جواب دیتے، اگر معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، تو یہ جہالت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ سے 50 مسائل پوچھے گئے، 50 مسائل، سب کے جواب میں فرمایا لا ادری۔ اور فرماتے تھے کہ مفتی کو جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرنا چاہیے۔ اگر میں نے صحیح جواب دے دیا تو میں جنت کا مستحق ہوں گا ورنہ سزا کا مستحق ہوں گا۔ تو اس بات کا استحضار کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، لوگ میری مذاق اڑائیں گے، تو مذاق اڑانے دے، بلکہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو صاف کہہ دے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے،
کسی اور کے پاس چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تھے ائمہ مجتہدین کی حالت۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ سے 40 مسائل پوچھے گئے، ان میں صرف آپ نے 5 کا جواب دے دیا، صرف 5 کا۔ ایک مجلس میں کسی نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو مجلس میں ایک آدمی نے کہا انہا مسئلۃ خفیفۃ سہلۃ، یہ تو ایک آسان مسئلہ ہے، آپ کو اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ناراض ہو کر فرمایا لیس فی العلم شیء خفیف، علم میں کوئی چیز بھی ہلکا نہیں ہے کہ تم کہتے یہ آسان ہے یہ مشکل ہے، یہ آپ کو کس نے کہا؟ آداب افتاء میں سے ایک اصل ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا، اگر مفتی کے سامنے کوئی آسان مسئلہ بھی پیش ہو تو اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ جو مشکل مسائل ہو اس میں بھی وہ غور و فکر کر سکے اور اس میں غور و فکر و اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا لیس فی العلم شیء خفیف، علم میں کوئی چیز بھی خفیف نہیں ہے کہ تو کہتے انا مسئلۃ خفیفۃ سہلۃ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے زید بن یزید رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے ہر عالم پر لازم ہے کہ اپنے ساتھی اور تلامذہ کو لا ادری کا قانون بتائے اور اس کا اہمیت سمجھا دے، کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو صاف الفاظ میں کہہ دے لا ادری، مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے جنت العلم لا ادری، علم کا ڈال یہ ہے کہ آپ کہہ دیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے ہماری حالت کو، اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم انہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی 1 گھنٹہ میں جواب دے دوں گا، 1 دن بعد جواب دے دوں گا، بلکہ اس میں بھی شرم محسوس کرتے کہ سامنے والے کہیں گے کہ اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے اس سے کہہ دے کہ میں آپ کو جواب دے دوں گا 1 دن بعد۔ اگر اس وقت مسئلہ معلوم ہے تو جواب دے دے، اگر ماخذ بھی معلوم ہے، پوری تحقیق معلوم ہے۔ اگر مسئلہ معلوم نہیں تو کہہ دے کل میں جواب دے دوں گا، 2 دن بعد جواب دے دوں گا، اس میں عار محسوس نہ کرے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای البلاد شر، کہ شہروں میں سب سے بڑا بدترین شہر کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا تو ان نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے کہ شر البلاد کون سا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے برگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شر البلاد اسواقها، سب سے بدتر شہر جو ہے وہ بازار ہے۔ تو دیکھیے اس میں کیا سبق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت، وہ فرماتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم چھوٹے لوگ کہہ دیں کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، بعد میں آ جائیے آپ کو مسئلے کا جواب دے دیں گے، تو اس میں کون سی توہین ہے، اس میں کون سا عار ہے؟ تو میں التماس کرتا ہوں جتنے بھی علماء ہے، جتنے بھی مفتیان کرام ہے، جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے اس سے کہہ دے کہ بھائی جان اس میں 1 گھنٹہ لگے گا، 2 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے، 1 مہینہ کے بعد میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر اسے جلدی ہے تو کسی اور سے پوچھے، اس سے کہ لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کسی اور مفتی کے پاس جائیے، اس سے مسئلہ پوچھیے، لیکن کبھی ایسا نہ کرے کہ آپ نے جواب دے دیا، بعد میں جب دیکھا مسئلہ غلط ہے تو آپ پر نادم رہیں گے کہ میں نے تو غلط مسئلہ دے دیا، اور پھر ہمارے اندر تو رجوع کی اہلیت بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا، کیونکہ اگر ہم یہ کہے کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا مفتی ہے، کل ایک مسئلہ بیان کیا آج رجوع کر رہا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو ہمارے اندر دونوں باتوں کی اہلیت نہیں، یہ دونوں باتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر آپ مفتی ہے تو لا ادری کو سیکھیے، اپنے تلامذہ کو اس کی اہمیت سمجھائیے۔ اگر آپ مفتی ہے تو رجوع کی اہلیت بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر مسئلہ غلط بیان کیا تو فوراً جب پتہ چلے کہ مسئلہ غلط ہے تو کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ آخر میں
میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک بوڑھی خاتون نے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے یہ مسئلہ۔ تو بوڑھی نے ناراض ہو کر کہا کہ سرکاری مفتی ہو کر تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ تم تو سرکاری مفتی ہو، تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا، یہ تو تھوڑی سی ادریوں کی تنخواہ لیتا ہو، اگر لا ادریوں کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو سرکاری خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس معلومات تھوڑے ہوتے ہیں، جو مجہولات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ مجہولات اور معلومات کے آپس میں تمیز کرے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھے، اگر معلوم ہے فبیہا ونعمت جواب دے، اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے کہہ دے بعد میں آ جائیے آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کسی اور مفتی سے رجوع کرے، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو مستفتی سے کہے کہ آپ فلاں مفتی کے پاس جائیے اور ان سے مسئلہ پوچھیے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کا شان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کا شان اور آپ کا مقام یہ اونچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو افتاء کے آداب ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔